پھر میرا ایک اور بھی سوال ہے یہاں پر، ان مسلمانوں سے اور ان ملاٹوں سے ایک اور بھی سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ذرا غور کرو، تم کہتے ہو کہ جی ہمارے نبی پاک نے قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کیا. کس کا ذکر کیا جی؟ جی چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا، تمام نشانیوں کا ذکر کیا. چھوٹے سے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا. کر دیا نا؟ جی. تو پھر لا محالہ نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا کہ بھائی کرونا بھی آئے گا. جی ہاں جی بالکل. 15ویں صدی میں، 15ویں جو صدی ہجری ہے اور 21ویں عیسوی، اس میں کرونا آئے گا، ایک کرونا نامی وائرس آئے گا. پتا ہوگا نا یہ نبی پاک کو؟ جی بالکل پتا ہوگا. اور بتایا بھی ہوگا، بتایا ہوگا نا؟ ہاں جی بالکل بتایا ہوگا. تو پھر یہ بھی بتایا ہوگا کہ جان لو جب کرونا آئے گا تو نمازیں اس وقت، پھر دیکھو طریقہ جو ہے اس وقت شریعت بدل جائے گی. اس وقت شریعت بدل جائے گی. نمازوں کا طریقہ بدل جائے گا، حج کا طریقہ بدل جائے گا. جی بالکل. تراویح کا طریقہ بدل جائے گا. بتایا ہوگا نا بھائی؟ جی جی وہ بھائی چھوٹا واقعہ ہے، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی. جی معیشتیں تباہ ہو گئیں. جی طواف رک گیا. اچھا خود کہہ رہے تھے بھائی قیامت کا نزدیک جو ہے آپ کعبے کا طواف رک جائے گا. جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو نبی پاک نے یہ تو بتایا ہوگا نا کہ بھائی اس وقت نمازیں اس طرح پڑھنا، روزے ایسے رکھنا، تراویح ایسے پڑھنا، حج ایسے کرنا، عمرے ایسے کرنا، کعبے اس طرح جانا. تو ذرا بتاؤ کہاں فرمایا نبی پاک نے؟ ذرا لاؤ اپنی حدیثیں نکالو، دکھاؤ ہمیں بھی. اور اگر نہیں بتایا اور تم مانتے ہو کہ نبی پاک نے قیامت تک آنے والے چھوٹے چھوٹے فتنے کا بھی ذکر کر دیا، تم مانتے ہو کہ نبی پاک کو کرونے کا علم تھا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو علم تھا کرونے کا، اور نبی پاک نے نماز کا طریقہ تبدیل نہیں کیا، حج کا طریقہ تبدیل نہیں کیا. جی یہ طریقے تبدیل نہیں کیے. ہاں جی بالکل. تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ جب محمد نے یہ طریقے نہیں بدلے تو تم کیوں بدل رہے ہو؟ جی بتاؤ ذرا. اب اگر تم سچے ہو، اگر گدھے کے بچوں سچے ہو، یہی نمازیں صلات ہیں تو پڑھو اسی طرح جس طرح تمہارے آباء و اجداد پڑھتے آئے. پھر احمد عیسیٰ تمہیں مانے گا، تم حق پر ہو. پڑھ کے دکھاؤ، بعد کی نہیں ابھی کی بات ہو رہی. جی ڈیورنگ دا کرونا پڑھو. اب کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ پہلے یہ کہتے تھے، غور کیجئے گا ذرا، پہلے کہتے تھے کہ اگر ٹخنے کے ساتھ ٹخنا نہ جڑے، کندھے کے ساتھ کندھا نہ جڑے تو نماز ہی نہیں ہوتی. نبی پاک نے فرمایا اگر کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا نہ جڑے تو درمیان میں شیطان ہوتا ہے، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو. جی جب اتنی کے لیے بھی یہ شیطان کی جگہ ہے تو اتنی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جی اب تم ایک صف میں ہزاروں شیطان تو خود کھڑے کر رہے ہو، دو نمازیوں کے درمیان پتہ نہیں درجن شیطان کھڑے کر رہے ہو، تو کیا شیطانوں والی نماز ہو جائے گی؟ جی کبھی بھی نہیں ہوگی. بتائیں نا ذرا، بتائیں جی. اپنی باتوں میں جھوٹا ثابت ہو گیا. بھائی جب نبی پاک کو، جب محمد کو سب پتا تھا تو پھر محمد کو طریقہ بتانا چاہیے تھا کہ جان لو اس وقت یہ ایسے ایسے کرنا. اور پھر اگر
محمد کو علم تھا اور علم ہونے کے باوجود نہیں بتایا، طریقہ تبدیل نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جو بھی ہو نمازیں ایسے ہی پڑھنی ہیں، تو اب اگر سچے ہیں تو پڑھے نا۔ جی جھوٹے ہیں استاد جی، سچے اور نہیں۔ بھائی اگر یہ نمازیں صلات ہوتی تو کیا محمد بتا نہ دیتا، جان لو اس وقت ایسے کر لینا؟ اگر صلات ہوتی تو آج ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر واضح ہو گیا کہ یہ بکواسات ہیں، فراڈ ہیں، جہالت ہیں، اور واضح کر دیا نہیں کر دیا؟ کون کذاب، کون سچا؟ احمد عیسیٰ نے کہا تھا کہ تمہیں زبان سے کہا جا رہا ہے، اور جب زبان اپنا کام پورا کر لے گی تو ہاتھ حرکت میں آئیں گے۔ تو رب کے ہاتھ کیا ہیں؟ تمہیں بتایا تھا ہر طرف رب ہی تو ہے، تمہیں کہاں کہاں سے پکڑے گا؟ اور پھر اس سے ہی بڑھ کر انہوں نے آگے سے کیا کہا، جب احمد عیسیٰ نے کہا تھا کہ یہ نمازیں جہالت، بے بنیاد، فضول، یہ تمہارے جو کچھ بھی کر رہے ہو، ہاں جو نمازیں، روزے، صدقے، عمرے، سب کچھ فضول، بے بنیاد، یہ فراڈ ہیں، دھوکے ہیں، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ احمد عیسیٰ کو گالیاں دی، بکواسات کی، اور الٹا چیلنج کیا، کہا اے احمد عیسیٰ جا تو کیا تیرا رب بھی آ جائے تو ہمیں ہماری نمازوں سے نہیں روک سکتا، تو کیا تیرا رب بھی آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں روک کے دکھا۔ تو اب ذرا بتاؤ، روک دیا یا نہیں روک دیا؟ کعبے جانے سے روک دیا یا نہیں روک دیا؟ مدینے جانے سے روک دیا یا نہیں روک دیا؟ تمہیں تب بھی کہا تھا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ احمد عیسیٰ یہ 5-6 فٹ کا سامنے نظر آنے والا بشر ہے تو تم گدھے کے بچوں غلط فہمی میں ہو، تم اندھے ہو، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ جی جی بالکل کہا تھا استاد۔ کہا تھا نا، ایک بار نہیں کہا تھا، بار بار کہا، بار بار کہا، بار بار کہا۔ اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا آج میں زبان سے کہہ رہا ہوں، جب زبان اپنا کام کر لے گی تو پھر میرے ہاتھ حرکت میں آئیں گے۔ تو ابھی جان لو، ابھی ہاتھ حرکت میں آئے نہیں ہیں، ابھی صرف ہم آستینے چڑھا رہے ہیں، ابھی صرف آستینے چڑھا رہے ہیں، ہاتھ حرکت میں آنا ہے۔ ابھی صرف ڈیمو دکھایا جا رہا ہے، ڈیمو بھی نہیں ہے، ٹریلر بھی نہیں ہے، جی ٹریلر بھی نہیں ہے۔ یہ ان کو ان کے کفر کے اوپر اور پکا کرنے کی ہماری یہ حکمہ ہے، حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد، کچھ ہی وقت بعد پھر دوبارہ دنیا کو نارمل کر دینا ہے، بالکل نارمل، ایسے ہو جائے نا جیسے کوئی کورونا ورونا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور جب ایسے ہونا ہے تو انہوں نے اور پکے ہونا ہے، اور اپنے کفر کے اوپر، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل استاد۔ اور پھر جب ایسا ہونا ہے تو پھر چلنا ہے ہاتھ، اصل میں ہاتھ پھر چلنا ہے۔ ابھی تو آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں، جب آستینیں چڑھائی جا رہی ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو ذرا جان لو جب آستینیں چڑھ کے مکہ بن جائے گا، مکہ برسے گا، ہاتھ برسے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جی جی